43 ہجری کا جب رمضان انسانوں کے لیے رحمت لے کے آیا تو اس رمضان میں امام علی بار بار انسانوں کے نزدیک یہ پیغام حق رکھتے رہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش ہم کچھ اور پوچھ لیتے۔ 10ویں روزے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ علی اپنے تمام اولاد کے گھر جا کر روزہ کھولنے لگے۔ 18 رمضان میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، حسن جاؤ آج میری بیٹی ام کلثوم کو کہو کہ یہ 18واں روزہ میں ان کے یہاں افطار کروں گا۔ جیسے ہی روزے کھولنے کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے مبارک قدم لے کے اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی نے ایک ظرف میں دودھ، ایک ظرف میں نمک اور ایک ظرف میں جو کی روٹی رکھی تو ابو تراب نے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری بیٹی تم نے مجھے بھلا دیا، بچپن سے لے کے آج تک علی کے دسترخوان پہ کبھی تو دام نہیں رہے، تو آپ کی بیٹی نے چاہا کہ میں نمک کو اٹھا لوں تو امام علی نے کہا، کلثوم نمک کو رہنے دو، اس دودھ کو اٹھا لو۔ اس کوفے میں سینکڑوں یتیم بچے ہیں جو دودھ کے لیے ترستے ہیں، یہ دودھ ان کے لیے رکھ دو۔ بعد افطار آپ مصلی عبادت پہ گئے، عبادت بھی کرتے رہے اور آسمان کو دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ میں بار بار تڑپنے لگی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ اتنی دیر میں آپ کی بیٹی ام کلثوم آئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، بابا آج کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کلثوم تمہارے نانا نے فرمایا تھا کہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کے میں رونے لگی، تڑپنے لگی کہ جنہوں نے انسان کی بھلائی کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، اسی پہ ہی یہ انسان ظلم کر رہے ہیں۔ بس جب فجر کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، اباتوش بھی لی اور پاؤں میں نالے نے پاک کے مسجد کی طرف رواں ہوئے۔ میں بار بار ان کے قدم چوم کے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، اے مولا تراب، میں نے آپ کے فرمان کو سنا جو آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا۔ تو میرے مولا نے کہا، اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے۔ میں روتی رہی اور خاموش رہی۔ جنات آنے لگے، آپ کے قدموں سے پرندے لپٹنے لگے، اپنی اپنی زبان میں فریاد کرنے لگے کہ اے ابو تراب، آپ کی قدر سے شاید یہ انسان نہ واقف ہے، آپ ہمارے لیے اپنے قدموں کو روک دیں۔ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس زمین پہ اس علی کے لیے کوئی حکم نہیں۔ بس مسجد میں پہنچے، جو انسان سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا اور کہا، فجر کا وقت قریب ہے اور اس وقت سونا انسان کے نصیب کو مردہ بناتا ہے، اٹھو اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ کہہ کے آپ محراب کے قریب چلے گئے اور اذان دینے لگے۔ اذان علی جب فضا میں پھیل گئی تو ہوائیں اڑنے لگی، درخت تڑپنے لگے، انسان، جانور، پرندے، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی بدقسمتی پہ رونے لگا۔ بس آپ جیسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو ایک انسان آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کے آپ کے سر پہ ضرب کو مار دیا۔ بس اس ضرب کا لگنا تھا تو ابو تراب کی زبان سے یہ صدا بلند ہوئی کہ کعبے کے رب کی قسم، آج میں علی کامیاب ہوا۔ کائنات میں کوہرام مچ گیا، سب انسان کے مقدر پہ ماتم کرنے لگے کہ بد نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے اپنے لیے علم کا دروازہ بند کر لیا۔ بس خون ابو تراب سے مسجد کا محراب بھر گیا۔ میں نے ابو تراب کے خون کو اپنے سینے پہ سجایا تو جو صالحین مسجد میں وجود رکھتے تھے وہ رونے لگے، اپنا ماتھا پیٹنے لگے۔
کہ یہ کیا غضب ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا حسن پہلے نماز ختم کراؤ تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس کے بعد ہم گھر چلیں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپنے لگا اور یوں بعد نماز آپ اپنے گھر کی طرف رواں ہوئے۔ آپ کے عقیدت مند جب آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو میں نے سنا آپ نے کہا حسن رکو، جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کو کہو کہ سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے میری ضربت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ سب چلے گئے اور آپ گھر آ پہنچے۔ بس گھر میں آپ کا آنا تھا، قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ سب بیویاں رونے لگی اور آپ سب کو دلاسا دینے لگے کہ اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے۔ آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا اور کہا کہ ضرب میں جو زہر تھا وہ امام کے پورے جسم میں پھیل گیا، جتنا ہو سکے امام کو دودھ پلا۔ بس یہ بات کوفے میں عام ہونی تھی۔ سینکڑوں یتیم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دودھ لے کے آپ کے دروازے پہ آ پہنچے اور کہا کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلاؤ، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار نہیں ہونا چاہتے۔ مولا کائنات سب سے کہنے لگے اللہ کی رضا انسان کی بقا ہے، اور بستر بیماری پہ بھی اللہ کی عبادت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 کی رات آ گئی، آپ نے سب سے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی انسان نہیں آئے، کیونکہ آج کی رات جنات اور فرشتے میری زیارت کو آئیں گے۔ پوری رات میں نے دیکھا کہ جنات اور فرشتے آپ کے قدم چومتے رہے اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب 20ویں رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا حسن جاؤ، جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ان سب انسانوں کو لے کے آؤ۔ تو سینکڑوں انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جسم زہر سے زرد ہو چکا تھا، لیکن میں نے سنا کہ آپ کے لبوں سے یہ صدا بلند ہوئی، یہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو کیونکہ ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ سوالات و جوابات کے بعد سب آپ سے اجازت لے کے چلے گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پورے خاندان کو حسن جمع کرو۔ جب خاندان کے سب لوگ آپ کے بستر کے آس پاس جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے یہ کہا کہ میرے بعد تم سب کا وارث حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسان میں امن اور سلامتی قائم رکھنا۔ اور فرمایا میری شہادت کے بعد میرے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ حسن حسین تم دونوں پچھلی طرف سے جنازہ اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل خود اٹھائیں گے، پھر میرے جنازے کو اونٹنی پہ رکھ دینا۔ جب اونٹنی کوفے سے باہر جائے گی تو تم بھی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹنی رکے وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اس میں مجھے تدفین کر دینا اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور کہا عباس میں نے اللہ سے تجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، آج سے تم حسین کے محافظ ہو۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو قریب کیا اور کہا حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری ولادت کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، تیرے جوانوں کو، تیرے ساتھیوں کو تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے
تیرے سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ اٹھایا جائے گا۔ حسین، تیری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اسی کوفے شام میں بے پردہ کر کے پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ یاد رکھنا، جب کربلا میں کوئی نہ رہے اور تم میدان میں جانے لگو تو اپنی بہن کے بازو چومنا اور کہنا کہ یہ بابا کی وصیت تھی۔ بس آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حسن و حسین رو کے فرمانے لگے، بابا کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں مجھے لینے آئے ہیں۔ بس گھر میں کوہرام مچ گیا، رونے کی صدائیں عام ہو گئی اور حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ آپ کے جنازے کو آپ کی وصیت کے مطابق رات میں اٹھایا گیا اور کسی کو نہ بلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ حسن و حسین کندھا دیے ہوئے چل رہے ہیں تو آگے سے جبرائیل و میکائیل جب جسم مولائے تراب اونٹنی پہ آیا، اونٹ چلتا رہا، آپ کے شہزادے پیچھے آتے رہے، بالآخر وہ جگہ آ پہنچی۔ اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا گیا تو آپ کی قبر بنی ہوئی تھی اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے، کیونکہ انہی کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔